بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسینشیل فنکشنز آف دا اسٹیٹ، یعنی ریاست کے لازمی فرائض کون سے ہیں، اور اگین ہم پھر دیکھیں گے سیکنڈری فنکشنز اور پھر مسلینیس فنکشنز کو دیکھیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو اس کے آبجیکٹیوز تھے اور اسٹیٹ کا انکریزڈ ایریا آف جورسڈکشن تھا اس کو دیکھا، پھر فنکشنز کے حوالے سے ہم نے بات کی اور ڈفرینٹ جو تھنکرز ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم فنکشنز پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی اسینشیل فنکشنز میں مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر، یعنی ریاست کے فرائض میں پہلا اور بنیادی فریضہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ملک کے اندر، ریاست کے اندر امن و امان کا قیام، یعنی ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر سچویشن ان دا کنٹری، تاکہ افراد کی جان و مال کا تحفظ ہو سکے۔ اس بنیادی فرض میں ملک کے لیے کیا ہے کہ ملک کو بیرونی حملوں سے بچانا، یعنی کسی بھی فورن ایگریشن سے بچانا، ملک کا دفاع کرنا ریاست کے فرائض میں آئے گا۔ پھر دفاع کے حوالے سے ایک فوج کو تیار کرنا، اور پھر ایکسٹرنلی مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنا بھی شامل ہے۔ پھر اگر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہم بات کریں تو ملک کے اندر انٹرنلی بھی، یعنی ایکسٹرنلی تو ہم نے بات کی کہ ڈیفنس فورسز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، ان کو جدید اسلحے سے لیس کیا جاتا ہے، آرمز اینڈ ایمونیشن کی فراہمی ہوتی ہے اور بے شمار چیز اس میں۔ لیکن انٹرنلی بھی ہمارے پاس ایک پولیس کا سٹرکچر ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ہتھیاروں سے لیس تربیت یافتہ جو ہے وہ پولیس ہے، اس کے لیے بھی ان کو ٹریننگز دینا، ان کے لیے بھی بجٹ کا حصہ رکھنا، یہ ہمارے ریاست کے فرائض میں شامل ہے۔ اور جسٹس کے نظام کو قائم کرنا تاکہ ملک کے اندر، ریاست کے اندر امن و امان قائم رہے۔ پھر جیسے ابھی میں نے شارٹلی کا عدل کا یعنی جسٹس کا قائم کرنا، تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ ریاست کے یہ عام فریضوں میں شمار ہے، اور اس کا سب سے امپورٹنٹ جو آبجیکٹیو وہ یہ ہے کہ افراد اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پہ اجاگر کر سکیں۔ اگر ریاست تمام شہریوں کو ایکولی اپرچونٹیز فراہم کرتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا قیام ناگزیر ہے، جو نیوٹرل ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اور ماڈرن سٹیٹس کے اندر جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی ان کی قابلیت کی بنا پر ہوتی ہے، انہیں ایک ہینڈسم سیلریز دی جاتی ہیں تاکہ وہ رشوت اور کسی بھی سوشل ایول یا کرپشن کی طرف مائل نہ ہو۔ اور آج کل کے دور میں ایک ایسی ریاست کو آپ بڑا ہی ایک متمدن ریاست کہتے ہیں، کلچرڈ اسٹیٹ آپ کہہ لیں، جس میں عدلیہ آزاد ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج کل کے اگر آپ منسٹریل فارم آف گورنمنٹ اس کو کہیں یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، اس میں عدلیہ کے معاملے میں سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ سے مراد یہ ہے کہ جو تینوں آرگنز آف دا اسٹیٹ ہیں، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری، they work in separate capacities, though they maintain close coordination، لیکن پھر بھی ایک سپریشن کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے دباؤ سے آزاد رہ کر کام کر سکیں۔ پھر کنڈکٹ آف فارن افیئرس، یعنی خارجہ تعلقات کو مینٹین کرنا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پولیٹیکل سائنس کو سٹارٹ کرتے وقت پڑھا تھا کہ مین از اے سوشل اینیمل، وہ سوسائٹی کے اندر تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا، اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے۔ سیم لائک انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ریاست بھی سنگل ہینڈڈلی اپنے تمام معاملات کو نہیں چلا سکتی، اسے دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا پڑتے ہیں، ڈفرینٹ ٹریٹیز میں، ایگریمنٹس میں جانا پڑتا ہے، اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کے لیے ایک خارجہ پالیسی، ایک فورن پالیسی ڈیولپ کی جاتی ہے، استوار کی جاتی ہے، اس میں بنیادی اصول دے دیے جاتے ہیں، بیسک آبجیکٹیوز دے دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کی روشنی میں آپ نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیکنڈلی یہ بھی امپورٹنٹ ریاست کے فرائض میں آتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل پیس کو مینٹین کرنے کے لیے کوششیں کرے،
کیونکہ آج کل بھی ریاست کے فرائض میں لازمی فرائض میں یہ چیز آتی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پیسفل طریقے سے رہے. ایک انٹرنیشنل مورالٹی کا کانسیپٹ بھی ہے کہ ریاست کا اخلاقی فرض بھی ہے کہ وہ بین الاقوامی امن کو فروغ دے. ایک بین الاقوامی امن بذات خود ریاست کے لیے ایک پیسفل انوائرمنٹ ہوگا جس کے اندر وہ بہتر طریقے سے سروائیو کر سکتی ہے, اپنے پبلک کو اچھی سہولیات فراہم کر سکتی ہے. جنگ یا کسی بھی خطے کے اندر جنگ اس کے اثرات جو ہیں ساتھ دوسرے ریجنز پہ پڑتے ہیں, علاقائی لیول پہ, بین الاقوامی سطح پر ان کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. سو بین الاقوامی پیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے ریاست کا لازمی فرض ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے اور امن کی کوششوں کو جاری ساری رکھے. سیکنڈری فنکشنز کی طرف آتے ہیں. اکنامک پلاننگ کی ہم بات کریں گے سب سے پہلے, یعنی معاشی منصوبہ بندی. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جدید صنعتی دور میں اسٹیٹ بہت سی اکنامکس ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرتی ہے, اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ تمام جو کلاسز ہیں اس سوسائٹی کے اندر ان کے انٹرسٹ کی حفاظت ہو سکے. آف کورس محنت کاروں کے مفادات کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے. نفع اندوزی کے رجحانات کو ختم کرنا, مزدوروں کے اجرتوں کا تعین تاکہ ان کا معیار زندگی بہتر ہو, یہ ریاست کے فرائض میں شامل ہے. اس مقصد کی خاطر جو بڑی انڈسٹریز ہیں ان پر ٹیکس بھی لگایا جا سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ تر ایکسپلائٹیشن کی طرف نہ جا سکیں. جو دولت کی تقسیم ہے اس کا اس طرح سے انتظام ہوتا ہے کہ دیش سے تمام معاشرے کو اجتماعی طور پر اس سے بینیفٹ حاصل ہو. اب آتے ہیں سوشل سیکیورٹی کی طرف, یعنی معاشرتی تحفظ. اب ریاست کے فرائض میں جیسے ہم نے بات کی کہ ویلفیئر کانسیپٹ ہے ریاست کا, تو اس میں صرف ایک انڈیویجول نہیں بلکہ پورے معاشرے کی فلاح و بہبود اس کے فرائض میں ہے. تمام افراد کو ایک طرح کی سہولتیں فراہم کرتی ہے تاکہ وہ اپنی شخصیت کو نکھار سکیں. بیکار اور معذور افراد کی کفالت بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور پھر آتے ہیں ڈیولپمنٹ آف کمیونیکیشن نیٹ ورکس, یعنی رسل و رسائل کی ترقی. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ معیشت کی ایون کی ترقی بھی جو ہے وہ رسل و رسائل اور کی ترقی کے ساتھ وابستہ ہے. اگر آپ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بھی جو کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہیں ان کی امپورٹنس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ایون لوگوں کے اندر آپ سینس آف یونٹی اور فیلنگ آف وننس اگر یہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ جو نیٹ ورکس ہیں ان کی اہمیت بہت ہے. آپ کو معاشرتی انٹریکشن کرنا ہے, آپ کو ایسوسیشن ایک قائم کرنی ہے, تو لوگوں کا میل جول ضروری ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ آف کورس ایسی صورت میں پاسبل ہے کہ جب کمیونیکیشن نیٹ ورکس کا انتظام اچھی طرح سے ڈیولپ ہو سوسائٹی میں. جیسے آج کل کے آپ کو پتہ ہے اسٹیٹس جو ہیں وہ ریلوے, ٹیلی فون, ریڈیو اور باقی جو روڈز, پل, بریجز یعنی ان کی تعمیر پر خصوصی توجہ دیتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو آج کل کے دور میں آپ کا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی کافی ڈیولپ ہو چکے ہیں. یہ جو میں نے ابھی اوپر بات کی کہ فیلنگ آف یونٹی اینڈ فیلنگ آف وننس, ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے, بشرطے کہ وہ صحیح سمت میں اپنا کام کرے. اور کچھ چیزیں نیگیٹو بھی ہوتی ہیں ہر سوسائٹی کے اندر, اسٹیٹ کے اندر, بہرحال ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو کچھ اچھی چیزیں بھی جو ہیں وہ پروموٹ ہو سکتی ہیں, ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. سو یہ جو کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہیں, چاہے وہ پرنٹ ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو یا دوسرے سورس آف کمیونیکیشنز, ان کو ڈیولپ ہونا چاہیے. پھر پروموشن آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, اس کی اگر ہم بات کریں تو آف کورس یہ تو کسی بھی اسٹیٹ کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ فنکشنز ہیں. آف کورس لوگوں کے اندر سیاسی شعور اگر اجاگر کرنا ہے, انہیں اپنے حقوق سے آگاہ کرنا ہے, شہریوں کو اگر اپنے فرائض اور ریاست کے فرائض کے بارے میں آگاہی دینی ہے تو بھی تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے. اور پھر اگین ریاست کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ تعلیمی سہولتیں فراہم کرے. پھر آج کل کے ماڈرن دور میں ریسرچ کے حوالے سے فیسلٹیز پرووائڈ کرے, اور ریسرچ ایک ساؤنڈ ود
سالڈ فائنڈنگز اینڈ ریزلٹس اس انوائرمنٹ کو پروموٹ کرے سوسائٹی کے اندر. ایک جو ریومرز اور ایک بھیڑ چال جو چل پڑتی ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو ایسی چیزیں اسٹیٹ کو پروموٹ کرنی چاہیے جو کہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہوں, انڈسٹریل اور ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کے لیے ریسرچ کو پروموٹ کرے. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ جو تعلیم کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, وہ یہ کہ جو اسٹیٹ ہے اس کو جو کریکلم ہے, خاص طور پہ میں یہ بات کروں گی جب تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو کریکلم اس کی پریپریشن میں آپ کو جو آپ کے نیشنل آبجیکٹیوز ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں. جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے, جو آپ کی آئیڈیالوجی آف پاکستان, آپ کی آئیڈیالوجی آف اسلام, آپ اس کو اگنور نہ کریں. میں اور میرے اسٹوڈنٹس گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ خدارہ ایک ایسا کریکلم تیار کریں جو ہماری قومی امنگوں کا آئینہ دار ہو, جو ہمارے نظریے حیات سے مطابقت رکھے. اور بے شمار جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں ویسٹرنائز اور ڈفرینٹ, آپ ریلیجن کو اگنور کر کے, شریعت کو اگنور کر کے, قرآن اور سنت کو اگنور کر کے کچھ ایسی چیزیں اگر بیچ میں لائیں گے تو وہ ہماری سوسائٹی کے اندر, پاکستان کے اندر وہ فائدہ مند نہیں ہوں گی. اس سے کلاس کانفلکٹس مزید ڈیولپ ہوں گے, سوسائٹی کے اندر ڈسرپشن کی کیفیت پیدا ہوگی. تو خدا رہا ایجوکیشن کے سیکٹر کو آپ دیکھیں, یہ ریاست کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کو صحیح معنوں میں اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کرے اور اس پہ کام کرے. اور آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ نیکسٹ بجٹ میں جو ہے وہ تعلیم کا بجٹ خصوصی طور پہ بڑھائیں. پھر ہیلتھ آف کورس, ایک صحت مند دماغ کے اندر, ایک صحت مند دماغ ہی جو ہے ایک صحت مند شہری کو, ایک ذمہ دار شہری کو پروان چڑھاتا ہے. بیماریوں کی روک تھام کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنا, ہاسپٹلز قائم کرنا, یہ سب ریاست کے دائرہ کار میں آتے ہیں. اور ایون کہ پھر صرف حفظان صحت کے اصول ہی نہیں بلکہ فوڈ جو ہے اس کو چیک کرنا, جو فوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کریں کہ ایسی مضر صحت یا ناقص اشیاء مارکیٹس میں نہ ہوں جس سے لوگوں کی صحت متاثر ہو. یہ سب بھی ریاست کے دائرہ کار میں آتے ہیں, ان کے فرائض میں شامل ہیں. پھر صنعت و تجارت کی اگر ہم بات کریں یعنی ریگولیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی, تو یہ بھی ریاست کے فرائض میں ہے. اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو یہ کہ ریاست انڈسٹریل جو میٹرز ہیں ان میں خود کفیل ہونے کے لیے کوشاں رہتی ہے تاکہ خدا نخواستہ جنگ کی اگر کیفیت ہوتی ہے تو معاشی حالت ابتر نہ ہو. جو گھریلو صنعتیں ہیں ان کے فروغ کے لیے گورنمنٹ درآمدات کے لیے اس طرح کی پالیسی تیار کرتی ہے جس سے ملکی اشیاء کو تحفظ حاصل ہو. اس کے علاوہ بعض ایسی صنعتوں کا انتظام حکومت خود سنبھال لیتی ہے جس میں نجی سرمایہ کاری کے رجحانات نہ ہوں. جیسے پاکستان میں پی آئی ڈی سی نے کئی صنعتوں میں روپیہ لگا کر صنعتوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا. یہ تو تھے ریاست کے سیکنڈری فنکشنز جس میں ہم نے بات کی. ہم نے اکنامک پلاننگ کی بات کی, سوشل سیکورٹی پہ ہم نے بات کی, ڈیولپمنٹ آف کمیونیکیشن نیٹ ورکس, پروموشن آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, ریگولیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری, ان چیزوں کو ہم نے دیکھا. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا ان فرائض کی طرف. ان کے علاوہ بھی کچھ فرائض ہیں, متفرق فرائض آپ ان کو کہہ لیں, مسکلینس فرائض فنکشن ان کو کہہ لیں. تو ریاست کا جو کام ہے وہ صرف ان فرائض تک محدود نہیں ہے بلکہ ریاست افراد کے ہر قسم کے مفادات کی نگہداشت کرتی ہے. آپ کی فیملی لائف اس کے حوالے سے اسٹیٹ لاس موجود ہیں, شادی بیاہ, طلاق, خلا, وراثت, وصیت, یہ بے شمار چیزیں ان کے حوالے سے قوانین موجود ہیں. آپ کو پرائیویسی کا رائٹ دیا گیا ہے, یعنی ریاست کے فرائض میں ہے کہ وہ افراد کی ذاتی زندگی میں غیر ضروری مداخلت نہ کرے. پھر جو باقی فنکشنز اس میں آپ کے بے شمار چیزیں آتی ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ جس پہ میں بات کروں گی ایتھیکل فنکشنز, یعنی ریاست کے جو اخلاقی فرائض ہیں. تو نو ڈاؤٹ ریاست کا زیادہ تر کام جو ہے ان فرائض تک محدود ہے, لیکن ریاست ان فرائض یعنی اخلاقی فرائض سے بھی پہلو تہی نہیں کر سکتی. اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ معاشرے کو بہتر اور
ایک راست باز زندگی فراہم کرے، ایک راست زندگی فراہم کرے. اب راست زندگی کا قیام کیسے ہوگا؟ تاکہ سوسائٹی کے اندر افراد میکسیمم اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا وہ اعلیٰ کردار، اعلیٰ سیرت کے حامل ہوں، اور لوگوں کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ہو. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ جمہوریت کا فروغ اور ایک متمدن معاشرے کی تعمیر صرف اسی صورت ممکن ہے کہ جب معاشرے میں اخلاقی اقدار کی گرفت مضبوط ہو. اخلاقی اقدار سے کیا مراد ہے؟ یہ اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں، اگر آپ ڈیموکریسی کے حوالے سے دیکھیں تو کیسے ہوگا؟ یعنی آپ کے اندر ٹرسٹ، آپ ٹالرنس، پیشنس، ولنگنیس ٹو کمپرومائز، یہ سب چیزیں ہوں. یعنی آپ کرٹیسزم کو پیشنس کے ساتھ برداشت کریں. آپ کی کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم نہ ہو، بلکہ فار دا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو. آپ آرگیومنٹ سے بات کریں. تو یہ جو اخلاقی اقدار ہیں یہ معاشرے کے اندر ڈیولپ ہوں گی تو ہماری جمہوریت خود بخود ڈیولپ ہوگی. اب جمہوریت پہ اگر میں بات کروں تو یہ ڈیموکریسی از ناٹ اونلی دا فارم آف گورنمنٹ، اٹس اے سوشل بیہیویئر ایز ویل. اب سوشل بیہیویئر میں کیا ہے کہ آپ کے اندر یہ جو جمہوری اقدار ہیں، یہ اخلاقی اقدار جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں. آپ کرپشن، آپ معاشی عدم انصاف سے دور ہیں، آپ اقربا پروری اور بے شمار قسم کی معاشرتی برائیاں ان سے آپ دور ہیں، تو خود بخود معاشرہ ایک جنت کا نمونہ پیش کرے گا. اب ریاست کا کیا کام ہے کہ ریاست اگر نیگیٹو سائڈ پہ پروپیگنڈا کر سکتی ہے تو وائی ناٹ کہ وہ پازیٹیولی بھی پروپیگنڈا کر کے ماڈرن مینز سے وہ اخلاقی جو روایات ہیں، تصورات ہیں، ان کو پروان چڑھا سکتی ہے، معاشرے کے اندر تبدیلیاں لا سکتی ہے. قانون کی طاقت سے بھی آپ اخلاقی برائیوں کی روک تھام کر سکتے ہیں. آپ ایک قانون متعارف کروا دیں، جیسے کہ اسٹیٹ میں آلریڈی قوانین موجود ہیں لیکن صرف بات تو امپلیمنٹیشن کی ہے. آپ ان کو امپلیمنٹ کریں، بائی فورس ایسی چیزوں کو بھی آپ روک تھام کر سکتے ہیں. بہرحال یہ تو میں نے شارٹلی آپ کے سامنے بات کی. ریاست کا دائرۂ عمل جو ہے لاتعداد انسانی سرگرمیوں تک محدود ہے. آرٹ لٹریچر کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی حکومت کی سرپرستی کی مرہون محنت ہے، اور جن شہریوں کے حقوق کے دائرہ کار میں وسیع وسعت ہوتی گئی ہے، اس کے ساتھ ریاست کی ذمہ داریوں میں بھی وسعت ہوتی گئی ہے. بے شمار ان گنت جو معاملات ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے ریاست کے حوالے سے، لیکن ہمارا ٹاپک یہاں تک ہی تھا. شارٹلی ہم نے اس کو ڈسکس کرنا تھا. آپ اس کے علاوہ بھی اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہیں تو بے شمار انٹرنیٹ پہ ریسرچ پیپرز موجود ہیں جو ریاست کے فرائض، اس کے فنکشنز اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ ہم اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے سورنٹی کا اس کو دیکھیں گے، اور اسلامک کانسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ یہ آپ کو میں خود کہوں گی کہ آپ پڑھیں، کیونکہ یہ آپ کا جو ٹاپک ہے یہ اسلامک اسٹڈیز کے اندر کور ہو رہا ہے. تو نیکسٹ ہم سورنٹی سے اسٹارٹ کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.